السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سورۃ النازعات۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید: قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایمان کے تقاضے، ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی بحث کو مکمل کیا، عبادات کو سب کو بیان کیا۔ اب ان کے جو اثرات بندے کے کردار پہ ہیں ان میں سے آج دوسرا ولاگ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ آخرت کی جواب طلبی کا احساس اور گناہوں سے بچنے کی جستجو مختلف کلام کی آیات میں ہم نے بیان کی ہے، اور سورۃ النازعات اس کی کلام کی آیت میں ہے کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے من کو، اپنے نفس کو، اپنی خواہشوں کو روکا کہ وہ ان کو پورا کرے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسوں کا ہی ٹھکانہ جنت ہے، کیونکہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ اس کلام کی یہ تاثیر ہے کہ وہ نیکی کی جرت کر جاتے ہیں، وہ صبر کے کڑوے گھونٹ پی لیتے ہیں، ایمان یقین آخرت کا اور جنت کا کامل ہوتا ہے، اور پھر وہ اس میں چند سانسیں تو ہیں، اس کے بعد وہ اس نے پہنچ ہی جانا ہے۔ اور دوسری آیت میں جو پڑھی ہے کہ قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہ یہ کہ تم جس موت سے بھاگتے ہو وہ تمہارے پیچھے ہے، وہ تم کو لازمی ملنے والی ہے۔ چاہے یہودیوں کو کہا کہ تم جتنا بھی جی لو، زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگے، 1000 سال جی لو گے، اور پھر بھی موت تو آنی ہے، پھر کیا جواب دو گے؟ اور اس لیے فرمایا کہ اس کی جواب طلبی کے لیے اور اس میں وہ خدا کا سامنا کرنا ہوگا، تو خدا فرماتا ہے قرآن کی آیات میں فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کو 10 بار بیان کیا ہے کہ جو تم عمل کرتے ہو ہم تم کو اس کی خبریں دیں گے جب آؤ گے، اور ہر ایک کو یہ بتائے گا۔ اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس عالم الغیب والشہادہ، جو ظاہر ہے اس کے اندر جو چھپا ہوا ہو، اور جو چھپا ہوا ہے اس سب کو خدا جانتا ہے، تو اس سے کیا چیز چھپ سکتی ہے کہ جو تم جہاں بھی چلے جاؤ، کہاں جا سکتے ہو۔ آج کل کا میڈیا ہے تو اس میں جو برائی چل رہی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی اور تو کوئی نہیں بیٹھا، تم اکیلے ہو، تو یہ جواب دینا چاہیے کہ ہاں اکیلا تو نہیں ہوں، خدا تو ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم 2 ہوگے وہ تیسرا ہے، تو 3 ہو وہ چوتھا ہے، تو 5 ہو وہ چھٹا ہے، جہاں کہیں بھی تم ہوگے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو جب خدا کی گواہی آ گئی تو علماء کہتے ہیں اکیلے خدا کے گواہ بننے سے بچو، کیونکہ پھر اس سے تمہیں بچانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ کلام بڑی سخت وارننگ دے رہا ہے، اس سے بہت ڈرنا چاہیے، بہت بچنا چاہیے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ جواب دو کہ نہیں بھائی، خدا تو دیکھ رہا ہے، کوئی ہو نہ ہو۔ اس لیے خدا نے بھی گلہ کیا ہے ما قدر اللہ کا قدر، اللہ کی تم نے قدر نہیں کی۔ تم کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، جو دیکھ رہا ہے اس کو تم نفی کر رہے ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ تو دیکھتا ہے، اور اس کا ہونا بہت بڑا ہونا ہے، اور کل وہ یہ سنوائے گا۔ اور اس لیے وہ نگاہ جو برائی کی طرف دیکھتی ہے کاڑی آنکھ سے، جس کو ہم کہتے ہیں، تو جو بچا لیتا ہے، کہا گیا ایمان کی حلاوت اسی وقت اس کو چکھا دی جاتی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔